حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو اس محبت کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہا کیونکہ اس کو محبت غیر اختیاری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات میں باری تقسیم کر دی تھی اور سب سے مساوات برت رہے تھے، لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. صحیح بخاری. اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے میں نے اس طرح تقسیم کر دی، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی کس بات کی، چاہے تو آپ تقسیم کریں اور چاہے تو نہ کریں، اس کے باوجود آپ نے تقسیم کی. یعنی محبت غیر اختیاری چیز ہے، محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس میں ملامت نہ کرنا، اور یہ اس آیت کی اتباع ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم بہت چاہو لیکن یہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ کئی بیویوں میں پوری برابری کر سکو، پورا عدل نہیں ہو سکتا. یعنی محبت اور جماع میں مساوات اور برابری کرنا بہت دشوار ہے. اس لیے اللہ نے اس فرمان کے بعد ارشاد فرمایا کہ مساوات دشوار ہے، لیکن تم ایک ہی عورت کی جانب کلیتاً جھک نہ پڑنا. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھک پڑنا. خلفائے راشدین جو سب سے زیادہ رحم دل تھے، عشاق کے حق میں جائز معشوقوں سے سفارش کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کا عمل بتایا جا چکا ہے. حضرت علی کا بھی یہی عمل تھا. ایک مرتبہ رات کے وقت کسی عرب کے لڑکے کو، یعنی عربی کو، کسی کے گھر میں پا لیا، یعنی ان کے گھر وہ گیا ہوا تھا جسے لوگوں نے پکڑ لیا تھا. لڑکے سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کیا قصہ ہے، کیونکہ لوگ اسے چور قرار دے رہے تھے. اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، سچا قصہ یہ ہے، تعلقت فی دار الرباح خریدتا یذل لها من حسن منظرها البدر، لها فی بنات الروم حسن ومنظر، اذا افتخرت بالحسن عانقها الفخر، فلما طرقت الدار من حب مہجتی اتیت وفیها من یوقدها الجمر، تبادر اہل الدار بی ثم صیحوا هو اللص محتوم له القتل والاسر. ترجمہ انہوں نے لکھا نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں یعنی اس گھر کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کے لیے چاند بھی جھک آئے. یذل لها من حسن منظرها البدر، 14ویں کا چاند بھی اس کے لیے سر تسلیم خم کر دے. اور بنات الروم جو ہے یعنی رومی لڑکیاں، ان کے اندر جو حسن ہے اسی قسم کا حسن اس کے اندر ہے. اور اگر حسن کی بنا پر کوئی فخر کرے تو یہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس پر فخر کر سکتی. تو کہتا ہے کہ میں اس محبت کی وجہ سے اس گھر میں گیا تھا، اور جو گھر والے تھے وہ انہوں نے چلا کے کہا کہ یہ چور ہے اور اس کے اوپر قتل اور قید کرنے کا حکم لازم ہے. حضرت علی نے یہ قصہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی. یعنی یہ شعر سنے، کیونکہ شعروں کی زبان میں اپنا مدعا جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور محلب بن رباح سے کہا، کیونکہ دار الرباحی ہے نا، کہ اس عورت کے بارے میں اس پر رحم کرو، یعنی جس کے گھر میں وہ گیا تھا. محلب نے کہا اس سے پوچھیے کہ یہ کون شخص ہے. اس نے کہا یہ نحاس بن عیینہ ہے. اس نے کہا اچھا لے جاؤ یہ باندی میں نے اسے بخش دی. ٹھیک ہے، یعنی جس باندی کے لیے وہ گیا تھا اس گھر میں حضرت علی نے سفارش کرا کے وہ باندی اس کو دلوا دی. سمجھ آ گیا واقعہ؟ اوکے. حضرت معاویہ نے ایک باندی خریدی، اس سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی. ایک دن آپ نے اسے یہ شعر پڑھتے سنا، وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما ترى شاربه. حضرت معاویہ نے اس سے پوچھا ایسا کون شخص ہے، یعنی وہ لڑکی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی جس سے حضرت معاویہ محبت کر رہے تھے. اس نے کہا مجھے میرے پہلے آقا سے محبت ہے جہاں سے انہوں نے خریدی تھی. حضرت معاویہ نے اسی وقت اسے واپس کر دیا، اور اس جاریہ کا داغ محبت ہمیشہ آپ کے دل پر رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر، اپنے جذبات پر اس عورت کے جذبات کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو تو میں تمہیں واپس وہیں بھیج دیتا ہوں. اور انہوں نے اس کو
بھیج دیا. حالانکہ آپ خلیفہ تھے، آپ چاہتے تو زبردستی بھی رکھ سکتے تھے. اس سے ان لوگوں کی خدا خوفی کا پتہ چلتا ہے. یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سب سے ایک بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ محبت ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن محبت ہونے کے بعد چوائس آپ کے پاس ہے. چوائس از یورز. کیا کہ آپ چاہیں تو اس محبت کے حصول کے لیے غلط راہیں اختیار کریں، حرام کام کریں، چوری چھپے کچھ کریں، ناجائز طریقے اختیار کریں، یا پھر کوئی جائز طریقہ اختیار کریں. اور اگر جائز طریقہ ممکن نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، تو پھر کوشش کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک کر حرام سے نکال کر حلال کی طرف لے جائیں. واضح ہو گئی بات؟ یعنی چلے آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہماری چوائس ہی کوئی نہیں کہ محبت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد تو چوائس ہے نا یا نہیں؟ مثلا آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کو بھوک لگے یا نہ لگے، ہے چوائس؟ یا کوئی کھانا آپ دیکھیں یا اس کی خوشبو سونگیں تو آپ کو اچھی نہ لگے، نہیں ہوتا نہیں چوائس. لیکن یہ چوائس تو ہے کہ اگر وہ کھانا کسی اور کا ہے تو آپ نہ اسے کھا جائیں، یا یہ کوئی نہیں چوائس آپ کے پاس؟ یہ ہے نا. اب ایک طرف وہ خوشبو آپ کو ستا رہی ہے اور آپ بھوکے بھی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھوکے انسان کے لیے تو شاید یہ جائز ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، کھا لو. نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے. وہاں آپ کو نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. یہی تو آیت کا مطلب ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر یہ ہوا نہ ہو تو امتحان کس چیز کا؟ کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہو، پھر تو بڑی آسان زندگی ہو. لیکن جب انسان کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کچھ پسندیدہ چیز نہیں اللہ کے نزدیک، تو دلدل میں ہوتے ہوئے بھی جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا نا کسی چیز میں، آپ سمجھے کہ آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور آپ ڈوب رہے ہیں، تب یہ تھوڑی کہیں گے کہ اب گرمی ہے تو پانی میں ہی رہتے ہیں. جان جائے گی آپ کی، آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. آپ کسی نہ کسی چیز کو پکڑ کے باہر آئیں گے کہ نہیں مجھے مرنا نہیں ہے. اسی طرح جب انسان کسی ایسے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کا حرام کی طرف میلان ہونے لگتا ہے یا وہ غلط کام کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے دائرے میں داخل ہونے لگتا ہے، حدود کراس کرنے لگتا ہے، تو وہاں سے اپنی بات کھینچ لے کہ نہیں، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے دل پہ اگر زخم لگ چکا ہے تو لگ چکا ہے، اس کو میں اللہ کی خاطر برداشت کروں گا، لیکن حرام میں نہیں جاؤں گا. یہ ہے سیکھنے کی اصل بات. ورنہ ان کہانیوں سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے لیے اس کو جائز قرار دیں کہ یہ تو جی اب ہمارے دل میں اللہ نے رکھ ہی دی ہے، اور اگر ہم کسی فتنے میں پڑ چکے ہیں تو اب اس کی ہمیں کھلی اجازت ہے، اور اب جو بھی ہو چپکے سے شادی کر لیں. کل ایک لڑکی کا فون آیا مجھے، کافی دور پار جگہ، کئی دن سے وہ فون کر رہی تھی کہ کوئی بات پوچھنی، تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا. کہتی آپ سے تفصیلی بات کرنی، تو میں کہتی تھی ٹائم ہوگا تو پھر کروں. بہرحال اس نے بتایا، خلاصہ مختصر یہ کہ کزن کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، جا کے چھپ کے نکاح کر لیا. اب ہر طرح کے تعلقات ہیں اور گھر والوں میں سے نہ ادھر کسی کو پتا نہ ادھر. تو کہتی ہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا دو میں سے ایک کام، ایک اپنے گھر والوں کو فوراً بتاؤ. پہلی بات تو یہ کہ ولی کے بغیر تمہارا نکاح کیسے ہو گیا؟ کہتے 3 لوگ موجود تھے. میں نے کہا اس کے لیے 3 لوگوں کا موجود ہونا کافی نہیں، اس کے لیے تمہارے باپ یا بھائی کا ہونا بیچ میں ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں تو فوری طور پر اس تعلق کو ختم کرو. کہتے ابھی وہ کچھ کماتا نہیں. میں نے کہا کماتا نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان چھپ کے حرام کام کرے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ واقعات پڑھ کے کہ جو عورت کی محبت تو طبعی ہے اور مرد اب مجھ پہ مائل ہو چکا ہے تو میں اس کا دل کیسے توڑوں، اور جا کے تو کہیں آپ نکاح کر لیں یا اس کے پھندے میں پھنس جائیں. اس کی کہیں کوئی اجازت نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں. نکاح کرتے ہیں ماں باپ، باپ کرتا ہے، ولی کرتا ہے، اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے. چھپا ہوا نکاح کوئی نکاح نہیں ہوتا. اگر وہ راضی نہ ہو تو ان کو کسی طریقے سے راضی کرایا جائے، لیکن معروف طریقے سے ہی تعلق ہونا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں. کیونکہ کوئی بھی حرام طریقہ جو ہے بالآخر انسان کے لیے ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو زنا کرے گا وہ یلقا اسامہ،
یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا عذاب اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن. کہ ایمان ہوتے ہوئے اور دوسری طرف دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ کام، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. چھپا ہوا نکاح نکاح نہیں ہے. زمخشری نے اپنی ربیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ زبیدہ جب مکہ معظمہ جا رہی تھی. کون تھی زبیدہ؟ کس کی بیوی؟ ہارون الرشید کی. راستے میں ایک دیوار پر یہ شعر لکھے دیکھے: اما فی عباد اللہ او فی امائہ کریم یجلی الہم عن ذاہل العقل لہ مقلۃ اما الماء فی فقریحۃ واما الحشا فالنار منہ علی رجلی. زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں ان کے لکھنے والے کو پا لوں تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی. یعنی کس نے یہ شعر لکھے؟ اس نے لکھا کیا تھا؟ اما کوئی نہیں ہے فی عباد اللہ اللہ کے بندوں میں سے، او فی امائہ یا بندیوں میں سے، کریم جو ایسا معزز ہو، یجل الہم جو دور کر دے اس ہم کو، غم کو، عن ذاہل العقل اس شخص سے جس کی عقل ماری گئی ہے، مجنون ہو چکا ہے کسی کی محبت میں. ہے کوئی جو میری مدد کرے. بیسیکلی اس نے مدد کے لیے پکارا تھا. اور دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی آنکھیں ہیں وہ آنسو بہا بہا کے ایک طرح سے زخمی ہو چکی ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے پاؤں جو ہیں ان میں چھالے پڑ چکے ہیں، یعنی محبوب کی تلاش میں. تو کوئی ایسا نہیں کہ جو اس پریشانی کو دور کر دے. زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں ان کے لکھنے والے کو پا لوں تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ کسی خاندان میں ہو، کسی بڑے کے سامنے ہو، کسی کی بچے کی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے، تو بجائے اس کے کہ پھر ان کے اوپر ناروا پابندیاں لگا دی جائیں، ان کا نکاح کر دیا جائے. پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ نکاح کر دینا چاہیے. ہم لوگ عام طور پہ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہیں اسٹیٹس آتا ہے، کہیں ذات آتی ہے، کہیں برادری آتی ہے، کہیں کچھ آتا ہے. نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے اور حرام تعلقات کو ڈھیل دے دی گئی. لڑکیوں کے لیے حجاب، ستر، تنہا نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں. وہ جہاں جائیں جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، کس کے گھر رہیں، کہاں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں. اور بعضوں کو جانتے بوجھتے ہوئے ماں باپ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اگنور کیے رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی پروپوزل لے کر آ جائے تو اس سے بڑا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں کہ تم شادی کے پیغام کیوں لے کر آ گئے. حالانکہ کس قدر غلط بات ہے. اگر کوئی شادی کا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ ایک جائز کام سے آیا ہے. اس کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ حرام تعلق کی چھوٹ دیے رکھنی چاہیے. تو آپ دیکھیں اب کیا ہے، پہلے خاندانوں میں ایسے ہوتا تھا، بزرگ لوگ جو تھے وہ فوراً رشتے کروانے کے لیے کوشش کرتے تھے. اب یہ کہ خاندان کے بڑوں نے ہاتھ اٹھا لیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ باپ غیرت میں آ گیا، غصے میں آ گیا. اب دیکھا کہ بیٹی نے کسی لڑکے سے کوئی ایسا تعلق کر لیا ہے یا کوئی لڑکا اس کے اوپر مائل ہو گیا. بعض اوقات لڑکی کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا. کوئی فیملی، کوئی خاندان کوئی پروپوزل لے کے آتا ہے، شامت لڑکی کے لیے آتے ہیں کہ کیوں آیا، وہ تمہارا ہی کوئی قصور ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ لڑکی کا ہی کوئی قصور ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو اس میں کیا ہوتا تھا، بیچ میں بہن پڑ گئی، بیچ میں خالہ پڑ گئی، کوئی آ گیا بیچ میں، انہوں نے باپ کو منا لیا، رشتہ کرا دیا، کام ختم ہو گیا. اب کیا ہے، ایسے سارے رشتہ دار تو اپنی اپنی دنیا میں، وہ تو کوئی آگے آتا نہیں. اور بعض اوقات یا بھائی غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، غیرت میں آ جاتے ہیں. اس وقت ان کی غیرت جاگ جاتی. اگر ان کو یہ نہ پتا ہو کہ کوئی پسند کرنے والا آیا تو وہ نکاح کر دیں گے. لیکن اگر انہیں خبر بھی ہو گئی نا، کہیں سے شک بھی پڑ گیا کہ یہ کہیں پسند کی وجہ سے کوئی رشتہ لینے آیا، تو پھر وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا. یہ انتہائی غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی کتاب پڑھنی چاہیے کہ اب ملکہ زبیدہ جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں. وہ اپنے ملک میں سے، اپنے علاقے میں سے ایک فتنہ ختم کر رہی ہیں کہ اس طرح کے شعر دیواروں پہ لکھنا کوئی اچھی بات ہے، ان کی شادی کراؤ، بات ختم کرو. چنانچہ زبیدہ مزدلفہ میں تھی، اس نے سنا کوئی یہی شعر پڑھ رہا ہے. کسی خیمے میں سے یہ شعر سننے کی آواز اس کو آئی. زبیدہ نے اسے بلا لیا اور پوچھا. اس نے کہا یہ شعر میں نے اپنی چچا زاد کے لیے لکھے ہیں، میری کزن ہے تو میں اس کے لیے شعر لکھتا ہوں. میرے چچا کے گھر والے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرنے کا انکار کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے. اور عام طور پر یہی قصہ آج بھی ہے. یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، کیونکہ ظاہر اتھارٹی تھی،
اور تمام کو مالا مال کر دیا. انہیں منا کر اس لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا. نکاح کے بعد زبیدہ نے لڑکی کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس نوجوان پر عاشق اور فریفتہ تھی، بلکہ اس نوجوان کو جس قدر اس سے عشق تھا اسے اس سے کہیں زیادہ اس نوجوان سے عشق تھا. زبیدہ ہمیشہ اپنے اس کام کو اپنے تمام نیک کاموں سے بہتر سمجھتی رہی اور اس پر فخر کرتی رہی کہ اس نے یہ نیکی کی ہے اور دو ایسے لوگوں کو ملا دیا ہے. کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے جس قدر خوشی ہوئی کسی کام سے نہیں ہوئی. میں نے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ان کے مقصد تک پہنچا دیا اور ان دونوں کا نکاح کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. خرائطی نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک غلام اور ایک باندی تھی. ان دونوں میں انتہا سے زیادہ عشق و محبت. بعضوں کے سرونٹس میں ہو جاتا ہے نا کوئی ایسا معاملہ. ایک دن اس غلام نے اس جاریہ کے نام یہ اشعار لکھے: وَلَقَدْ رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے گویا کہ اسقیتنی من ماء فیک البارد، کہ تو نے مجھے پانی میں سے جو تمہارے پاس ٹھنڈا ہے وہ پلایا ہے. وکأن کفک فی یدی، اور گویا تمہاری ہتھیلی میرے ہاتھ میں ہے. وکأننا بتنا جمیعا فی فراش واحد، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں نے ایک بستر میں رات گزاری ہے. فتفقت نومی کلہ متراقدا، تو میری ساری نیند ختم ہو گئی اور میں جاگتا رہا. لأراک فی نومی ولست براقدی، تاکہ میں تجھے اپنے خواب میں دیکھ سکوں اور میں جاگ نہیں رہا. باندی نے اس کے جواب میں لکھ بھیجا: خیرن رأیت وکلما ابصرتہ، بہت اچھا ہے جو تم نے دیکھا اور ٹھیک دیکھا ہے. ستنالہ منی برغم الحاسدی، تم مجھے پالو گے حاسدوں کے حسد کے باوجود. انی لارجو ان تکون معانقی وتبیت منی فوق ثدی الناہدی، بہت ہی فحش شعر ہے، میں ترجمہ نہیں کر سکتی. واراک بین خلاخلی ودمالجی واراک فوق ترائبی ومحاسدی. ترائب اور صدی یہ سارے معنی آپ کو معلوم ہوں گے. تو بہرحال اس نے بھی اسی قسم کا فضول سا جواب دیا کہ میں نے بھی تمہیں اپنے ساتھ رات کو دیکھا ہے. سلیمان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو اس نے دونوں کا نکاح کرا دیا اور دونوں کو خلعت اور مال سے خوب نوازا. جامع بن مرجیہ نے لکھا ہے کہ میں نے مفتی مدینہ سعید ابن المسیب سے دریافت کیا کہ آدمی کسی سے عشق و محبت رکھے تو کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملامت اس پر ہے جو تمہارے اختیار میں ہو، یعنی دل پر اختیار نہیں انسان کا. اس کے بعد سعید نے فرمایا: اللہ کی قسم یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور اگر کوئی دوسرا پوچھتا تو میں جواب بھی نہ دیتا، اور اگر جواب دیتا تو یہی دیتا جو تمہیں دیا ہے. اب یہ لکھتے ہیں کہ عورتوں سے عشق 3 قسم کا ہے. ایک وہ جو عین تقرب الہی اور اطاعت اور ثواب کا موجب ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. ایک عشق محبت ثواب کا باعث ہے. یہ وہ ہے کہ مرد اپنی بیوی یا باندی سے محبت کرے، یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے. یعنی شوہر کا بیوی سے محبت کرنا کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے، جو عام طور پر ناپید ہے، کیونکہ شیطان نے اس سے پھیر دیا لوگوں کو. کیوں؟ شادی سے پہلے پھر بھی کوئی اظہار کر لیں گے، لیکن شادی کے بعد منہ موڑ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت کرنا باعث اجر و ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، نگاہیں حرام سے بچتی ہیں. یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے. یہ عشق انسان کو ان مقاصد کی طرف لے جاتا ہے جن مقاصد کے لیے نکاح مشروع ہوا ہے. یہ عشق اس سے اس کی آنکھ اور قلب کو غیر کی جانب مائل ہونے سے روکتا ہے. یعنی شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی سبب سے یہ عشق عند اللہ اور عند الناس قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں زن مرید ہو گیا، بیوی کی ہر بات مانتے، ہر وقت بیوی کا خیال ہے، بیوی کو بہت ترجیح دے رہا ہے. ماں ہی حسد کرنے لگ جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ابھی اپنی بیوی سے کیوں پیار کرتا ہے. تو یہ جو سب سے زیادہ مفید ہے، فائدہ مند اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کو شیطان نے برا بنا دیا اور اس سے دور کر دیا لوگوں کو. دوسرا عشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خفگی، ناراضگی اور دوری رحمت کا موجب ہے. اس کو اچھی طرح انڈر لائن کریں، کیونکہ پچھلی کہانیوں سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی ہر طرح کے عشق کو حلال اور جائز نہ کر لے. یہ عشق دین و دنیا دونوں کے لیے سخت مضر ہے، اور وہ امردوں کا عشق ہے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ.
عمل قوم لوط والا. امردوں کے عشق میں جو مبتلا ہوا اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اللہ نے اسے اپنے دروازے سے نکال دیا، اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا، اپنی محبت سے محروم کر دیا. یہ بندے کے لیے بڑے سے بڑا حجاب ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان، جو اسے اللہ سے دور رکھتا ہے. جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے، اذا سقط العبد من عین اللہ ابتلاہ بمحبت المرضانی، جو بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اسے امردوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ہومو سیکشولز کا عشق، یہ محبت قوم لوط میں عام تھی اور یہ اس قوم کی جبلت بن چکی تھی. یہ مرض اس قوم میں عام طور پر پھیل گیا تھا اور اس قوم پر جو عذاب اترا اسی عشق کی وجہ سے اترا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری عمر کی قسم یہ لوطی لوگ اپنی بدمستی میں پڑے جھوم رہے تھے. اس مرض کا علاج اور دوا یہ ہے کہ بندہ خدائے مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور فریاد و زاری کرے. اگر کسی کو اس قسم کا کوئی عشق لاحق ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور فریاد و زاری کرے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے. اپنے کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھے اور پوری صدق دلی کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اللہ سے تعلق جوڑے. اس عشق سے جو مصائب اور آلام پہنچتے ہیں، اس لذت سے جو لذتیں فوت ہوتی ہیں، ان پر غور کرے اور خوب غور کرے کہ اس محبت سے محبوب اعظم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور بڑے سے بڑا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا. ان تمام باتوں کے بعد بھی آدمی اپنے محبوب اعظم کے مقابلے میں اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی جان پر تکبیر جنازہ پڑھ لے اور سمجھ لے کہ یہ بلا اور مصیبت پوری طرح اس پہ قابو پا چکی ہے، جس سے نجات اور درستگاری دشوار ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی فتنے میں مبتلا ہو تو اسے اپنے اوپر اپنا جنازہ خود ہی پڑھ لینا چاہیے کہ گویا وہ ہلاک ہو چکا ہے، وہ اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. تیسرا عشق وہ ہے جو مباح اور غیر اختیاری ہے. مثلا کسی کے سامنے ناگہانی طور پر کوئی عورت آ گئی اور بلا قصد و ارادہ ناگہانی طور پر اس پر نگاہ پڑ گئی، اس سے اس کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھی. وہ پہلی نظر کا جو معاملہ نا، لیکن اس عشق کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، یعنی بس اتنا ہی ہوا اور ختم معاملہ. اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے عورت کا پیچھا نہیں کیا یا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا. یہ عشق غیر اختیاری ہے، اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے نہ ملامت. لیکن اس قسم کے عاشق کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید بات یہ ہے کہ تا امکان اس کی مدافعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے. یہ چیز اس کے حق میں سب سے زیادہ مفید اور سود مند ہے. نیز اس پر فرض ہے کہ اپنا عشق چھپائے اور اس کی ابتلاؤں پر صبر کرے. صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا. اس نے جتنا صبر کیا، گناہ سے بچتا رہا، خواہشات سے اجتناب کیا، اللہ کی رضامندی تلاش کی، اللہ نے اس کے صلے میں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے مقدم سمجھا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ دے گا. اس کا عوض اور بدلہ بہت بھاری اور قیمتی ہوگا. کہ انسان آزمائش میں تو پڑ گیا انسان ہونے کے ناطے، بالکل ایسے ہی نا کہ انسان کسی مہلک بیماری کو کیچ کر لیتا ہے. جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا اپنی بیماری پر، تو یہ بھی ایک بیماری ہے نا، دل میں لگ گئی، لیکن اس نے بس منہ بند کر لیا، کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، کسی بھی طرح کوئی اظہار نہیں کیا. تو اس صبر پر اس کو جو اجر ملے گا وہ بہت ہی بھاری ہے، بہت بڑا، بہت قیمتی. مثلا ایک عورت شادی شدہ ہے، اب وہ شادی شدہ عورت ہے، بچے ہیں، اس کا گھر ہے، سب کچھ ہے. اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ کسی مرد کا خیال اس کے دل میں آ گیا،
یہ جو ہمارا مخلوط معاشرہ ہے نا، بعض لڑکیاں شادی کے بعد پڑھتی کو ایجوکیشن میں، گھر والے دور ہیں اور وہ پڑھ رہی ہے ایسے ماحول میں، تو کہیں ایسی کو صورت پیش آ گئی، اب اس کو پتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ وہاں سے طلاق نہیں لے سکتی، وہ بچے نہیں چھوڑ سکتی، اور اس مرد سے شادی کر بھی نہیں سکتی، یعنی ایک سچویشن بتا رہی، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر خیال دل میں آ گیا تو اس جگہ سے فوراً ہٹنے کی کوشش کرے، کثرت سے توبہ استغفار، اور کسی سے ذکر نہ کرے، نہ کسی سہیلی سے، نہ دوست سے، اور نہ ہی جس کے بارے میں خیال ہے اس سے بھی ذکر نہ کرے، کیونکہ بعضوں کو دوسرے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ فوراً نگاہوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، خیالات کی حفاظت، اور اللہ سے رو رو کر دعا۔ خاص طور پر ایسے معاملے وہاں پیش آ جاتے ہیں جہاں کپلز میں آپس میں نہیں بنتی، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے، یہاں تو لڑائی رہے اور یہ کہیں اور ان کی نظریں اٹک جائیں، وہاں سے تسکین کریں۔ اس صورت میں اور زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس بڑے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے انسان دنیا کی اس وقتی اور چھوٹی سی دل کی خوشی کے لیے اپنے دین ایمان کو قربان نہ کرے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔